بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ہٹ سٹوری کے ساتھ میں ہوں شمشاد ماگٹ۔ ناظرین، پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے درمیان ہوائی فائرنگ جاری ہے۔ چینی کا ایشو ہوا تو ہوائی فائرنگ ہوئی، پٹرول مہنگا ہوا تو ہوائی فائرنگ ہوئی، بجلی کے بل زیادہ ہوئے تو دونوں پارٹیوں کی ہوائی فائرنگ ہوئی۔ اب الیکشن کا مسئلہ ہے کہ یہ الیکشن 90 دن کے اندر ہوں یا نہ ہوں۔ کل بلاول بھٹو صاحب نے کافی ہوائی فائرنگ کی۔ انہوں نے کہا کہ الیکشن جو ہیں وہ 90 دن کے اندر ہونے چاہیے، کٹ پتلیاں جو ہیں وہ کچھ نہیں کر سکتی۔ اس پہ مسلم لیگ نون کی طرف سے طلال چودھری صاحب گرجے برسے، انہوں نے کہا کہ پتہ نہیں وہ کس کو کٹ پتلی کہہ رہے ہیں، چونکہ مسلم لیگ نون کا موقف ہے کہ پہلے حلقہ بندیوں اور پھر اس کے بعد جو ہیں عام انتخابات ہوں۔ تو ناظرین، یہ جو فائرنگ کا نتیجہ ہے تو کہا یہ جا رہا ہے کہ جناب آصف علی زرداری صاحب کو سمجھا دیا گیا اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے، اور انہوں نے بھی آج ایک اسی طریقے سے بیان دیا ہے جو بلاول بھٹو کے بیان کی تقریباً نفی ہے، کہ انہوں نے کہا ہے کہ الیکشن سے زیادہ، سیاست سے زیادہ معیشت کو سنبھالنا ضروری ہے۔ یعنی وہ بھی اس بات کے اوپر جو ہے وہ اب راضی نظر آتے ہیں کہ پہلے جو ہے وہ حلقہ بندیاں کروا لی جائیں اور پھر الیکشن، یعنی 6 ماہ تو لگ ہی جائیں گے۔ اور اگر پیپلز پارٹی اس پہ راضی ہو جاتی ہے، پی ٹی آئی کو تو پہلے ہی تن کے رکھا ہوا ہے آپ کے سامنے، یہ پی ٹی آئی کا موقف، پی ٹی آئی کی کوئی بات سننے کو تیار نہیں، کوئی بات ماننے کو تیار نہیں۔ جناب عمران خان صاحب جو ہیں اٹک جیل میں بیٹھ کے، اگرچہ ان کا ووٹ بینک تو پہلے سے بھی زیادہ ہو رہا ہے اور پہلے سے زیادہ وہ مقبول ہو رہے ہیں، اور انہوں نے کہا بھی ہے کہ وہ تمام سیاسی جماعتوں سمیت اور ہر فریق سے بات کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن ان کی کوئی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ البتہ سپریم کورٹ سے آڈیو لیک کمیشن کے اوپر جو فیصلہ آیا ہے اس نے مسلم لیگ نون کو کافی پریشان کیا ہے، اور آئندہ ہفتے مزید پریشانیاں مسلم لیگ نون کے لیے آئیں گی، کیونکہ سپریم کورٹ نے واضح کہا ہے کہ سپریم کورٹ کے دروازے پہ لا کے جو جلسہ جلوس کیا گیا وہ عدلیہ کی آزادی پہ حملہ تھا۔ اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو آڈیو سامنے آئی تھی ججوں کے حوالے سے، ان کے رشتہ داروں کے حوالے سے، وہ عدلیہ کو دباؤ میں لانے کی کوشش تھی۔ تو ناظرین، اس پہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ زیادہ اس کو تو پیش جو ہیں اس نے دکھائے ہیں، اور مسلم لیگ نون کی مریم نواز اور دیگر عطا تارڑ اینڈ کمپنی نے یہ کہا ہے کہ اس فیصلے کی امید نہیں تھی، بلکہ انہوں نے کچھ آگے بڑھ کے چیف جسٹس سے متعلق کافی کچھ باتیں کی ہیں۔ لیکن اس ہفتے توقع یہ ہے کہ ایک تو چیف جسٹس جناب عمر عطا بندیال صاحب کی رخصتگی کے حوالے سے فل کورٹ ریفرنس ہوگا، اور فل کورٹ ریفرنس میں کہا جا رہا ہے کہ جناب آنے والے جو چیف جسٹس ہیں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب، ان کی تقریر جو ہے وہ بڑی اہم ہوگی، لیکن خود اپنی تقریر جو ہے چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی وہ بھی بہت اہم ہوگی۔ لیکن ناظرین، جو وکلا تحریک شروع ہوئی ہے اور وکلا جو کنونشن اسلام آباد میں ہوا ہے، انہوں نے بھی کافی کڑاکے نکالے ہیں، اور خاص طور پہ چیف جسٹس جناب عمر عطا بندیال صاحب کے حوالے سے وکلا نے بڑی زوردار تقریریں کی ہیں، اور انہوں نے کہا ہے کہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب اگر جرأت مندانہ فیصلے نہیں دے سکتے تو وہ مستعفی ہو جائیں، اور پہلی دفعہ ایسا مطالبہ وکلا کی طرف سے آیا ہے، اور اس میں انصاف لائرز والے بھی تھے، اور پھر یہ وکلا کی طرف سے ڈاکٹر بابر اعوان، لطیف کھوسہ، حامد خان ایڈوکیٹ، اور پنجوتھا صاحب، اور پھر مروت صاحب جو ہیں، ان کی طرف سے یہ کہا گیا کہ قوم کی مائیں بہنیں جو ہیں، بیٹیاں، وہ جیلوں میں ہیں، اور چیف جسٹس آف پاکستان جو ہیں وہ ان کی ضمانت نہ لیں، تو یہ کوئی بات نہیں ہے۔ چیف جسٹس کو اس پہ از خود نوٹس لینا چاہیے، ان کی ضمانت لینی چاہیے، لیکن اب تک تو وہ از خود نوٹس ہوا نہیں ہے، اور چیف جسٹس جو ہیں عمر عطا بندیال صاحب تقریباً از خود نوٹس سے تو پرہیز ہی کر چکے ہیں، وہ کہہ بھی چکے ہیں۔ لیکن نیب ترامیم کے حوالے سے ان کا آنے والا جو فیصلہ ہے اس پہ مسلم لیگ نون کی خاص طور پہ نظریں لگی ہوئی ہیں، تھوڑی بہت پیپلز پارٹی کی بھی نظریں لگی ہوئی ہیں، چونکہ پیپلز پارٹی نے اپنے کافی کیسز جو ہیں وہ ختم کروائے تھے۔ لیکن ناظرین، اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اگر سچی بات پوچھیں تو پیپلز پارٹی اسٹیبلشمنٹ سے ڈری ہوئی ہے، اور اسٹیبلشمنٹ پیپلز پارٹی سے ڈری ہوئی ہے۔ پیپلز پارٹی اس لیے ڈری ہوئی ہے کہ سندھ میں ایسی ہوا بنائی جا رہی ہے کہ پیپلز پارٹی کے جو بڑے سرکردہ لوگ ہیں ان کے خلاف جو ہے وہ احتساب کا سلسلہ شروع کیا جائے۔ اس پہ آصف علی زرداری بھی اپنا بیان دے چکے ہیں، اور خورشید شاہ بھی کہہ چکے ہیں کہ اگر ایسا سلسلہ شروع ہوا تو پھر پیپلز پارٹی جو ہے وہ اپنا حتمی لاہ عمل اختیار کرے گی، اور کئی لیڈروں نے تو یہ بھی کہا ہے کہ ہو سکتا ہے پھر ہم پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، اور پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ پھر یہ دو دھاری تلوار ہو جائے گی، اور میرا نہیں خیال کہ پھر ملٹری اسٹیبلشمنٹ جو ہے اس صورتحال کو سنبھال پائے گی۔ اس لیے ملٹری اسٹیبلشمنٹ بھی پیپلز پارٹی کے موقف سے ڈری ہوئی ہے، اور پیپلز پارٹی تھوڑی ڈری اس لیے نظر آ رہی ہے کہ اب سندھ میں ان کی حکومت تو نہیں ہے،
کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ پی ٹی آئی کے ساتھ ساتھ پیپلز پارٹی کو بھی ماضی کی طرح تختہ مشق بنا لیا جائے. لیکن دونوں جماعتیں جو ہیں مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی جو ہے وہ بالکل ایک دوسرے کے خلاف ایک نورہ کشتی لڑ رہی ہیں، ہوائی فائرنگ کر رہی ہیں، حقیقت میں کچھ نہیں. لیکن اگر ناظرین دیکھیں کہ چینی کے حوالے سے، ڈالر کے حوالے سے، مہنگائی کے حوالے سے دونوں پارٹیاں جو ہیں بے سروپا باتیں کر رہی ہیں. اور اب ایک اور بیانیہ جو سامنے آ رہا ہے کہ جناب آرمی چیف نے ڈنڈا اٹھایا ہے تو ڈالر نیچے آ گیا ہے، کہ چینی کی قیمت نیچے آ گئی ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے، بات تو ٹھیک ہے لیکن جب ڈالر 200 پہ تھا اس وقت جناب عاصم منیر صاحب جو ہے حلف اٹھا چکے تھے، تو کیوں انتظار کیا گیا کہ ڈالر جو ہے وہ 300 کا حصہ کراس کر گیا. پچھلے سال اسحاق ڈار صاحب جب وزیر خزانہ تھے انہوں نے خود کہا کہ جناب افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، یہ اسحاق ڈار صاحب کی زبانی تھا، کہ پاکستان سے ڈالر جو ہے افغانستان سمگل ہو رہا ہے. تو اس وقت کسی نے کوئی ایسا اقدام نہیں کیا کہ اس کو روکا جائے. اور اب یہ کہا جا رہا ہے کہ چونکہ پشاور میں کریک ڈاؤن کیا ہے پاکستانی اداروں نے، جس کی وجہ سے سمگلنگ رک گئی ہے، اور افغانی جو بیٹھے ہوئے تھے پشاور میں ڈالر، اور وہاں پہ جو ہے 72 کی بجائے 80 افغانی روپے کا جو ہے وہ ڈالر ہو گیا، اور وہاں پہ ڈالر مہنگا ہو گیا ہے، اور پاکستان میں 17-18 روپے نیچے آیا ہے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ ڈنڈا جو اب اٹھایا ہے عاصم منیر صاحب نے، اگر اس میں واقعی ایک کرشمہ تھا کہ ڈالر اوپر نہیں جا سکتا تھا تو پھر 200 پہ ہی روک لیا جاتا. لیکن سمجھ سے باہر ہے بات کہ ہمارے ہاں حادثے ہونے کے بعد جو ہے وہ پھر ایک تو یہ بیان جاری کیا جاتا ہے کہ اس قسم کے واقعات کی یا اس قسم کے جناب دہشت گردی کی اجازت نہیں دی جائے گی، لیکن اس وقت تک جانیں ضائع ہو چکی ہوتی ہیں. اسی طرح اب ڈالر ہے، ڈالر 300 کا حصہ کراس کر گیا تو آرمی چیف نے ڈنڈا اٹھایا. اب یہ دیکھیں کہ اب کہا جا رہا ہے کہ ایف آئی اے کو سمگلنگ روکنے کے اختیارات دیے جا رہے ہیں. بھائی دے دیں، ٹھیک ہے بات، لیکن یہ سمگلنگ جب پہلے سے ہو رہی تھی یہ اختیارات اس وقت کیوں نہیں دیے گئے؟ بجلی چوری ہمارا قومی کھیل ہے. اب یہ کہا جا رہا ہے کہ بجلی چوری کو روکنے کے لیے ملک بھر میں کریک ڈاؤن ہوگا. ماضی میں آپ کو یاد ہونا چاہیے، ماضی میں بھی ایک دفعہ فوج کی خدمات حاصل کی گئی تھی، پھر نتیجہ کیا نکلا تھا کہ فوج نے بھی کہا تھا کہ اس وقت میاں نواز شریف کا دور اقتدار تھا، کہ فوج نے بھی کہا تھا کہ جناب ہم یہ کام نہیں کر سکتے. اور اب ایک بار پھر بجلی چوری کے واقعات کو روکنے کے لیے رینجرز کی خدمات حاصل کی جا رہی ہیں. مقصد یہ ہے کہ رکنا چاہیے بجلی چوری کا سلسلہ، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب سر سے پانی گزر جائے تو ہمیں یاد کیوں آتا ہے؟ رینجر جو ہے وہ یقینی طور پہ آج نہیں 2 سال پہلے ہمیں یہ اقدامات کرنے چاہیے تھے کہ جناب بجلی چوری کا سلسلہ رکے، عوام کو ریلیف ملے. اور پھر یہ جو ذخیرہ اندوز ہیں، ذخیرہ اندوزوں کے خلاف جو ہے اب اگر آپ کارروائیاں کرنا شروع ہوئے ہیں، پورے ملک کی جو انتظامیہ ہے اب اگر حرکت میں آئے ہیں، تو پہلے کہاں بیٹھی ہوئی تھی؟ پہلے کیا انہوں نے جناب علی ستو پیے ہوئے تھے؟ پہلے کیا انہوں نے جناب علی دھنیا پی لیا تھا کہ اس وقت ایکشن ہی؟ جب سب کچھ عوام کے اوپر بجلیاں گر گئی، بجلی مہنگی ہو گئی، پٹرول مہنگا ہو گیا، ڈالر مہنگا ہو گیا، سبزیاں مہنگی ہو گئی، دالیں مہنگی ہو گئی، حتیٰ کہ آٹا مہنگا ہو گیا، آٹا مافیا نے اپنا راج کر لیا. اب خیال آیا کہ جناب علی پورے ملک کی انتظامیہ کو جناب علی ہلایا جائے اور پھر جناب علی اس کے اوپر کنٹرول کیا جائے. تو مجھے تو یہ سمجھ آتی ہے کہ جس طریقے سے ہم دیگر معاملات میں کرائم کنٹرول کرنے میں ہم ناکام ہیں، اسی طرح ہم مہنگائی کنٹرول کرنے میں بھی ناکام ہیں، اسی طریقے سے ہم ذخیرہ اندوزوں کو پکڑنے میں ناکام ہیں، اسی طرح ہم چینی مافیا کو پکڑنے میں ناکام ہیں، اسی طریقے سے ہم بجلی مافیا کو پکڑنے میں ناکام ہیں، اسی طریقے سے جناب ہمارے جو دوسرے مسائل ہیں جس طرح آٹا، دالیں، چینی اور سبزیاں جو ہیں وہ جو مسائل ہیں ان کو روکنے میں ناکام ہیں، اسی طریقے سے ہم لینڈ مافیا کو روکنے میں ناکام ہیں. یعنی ناکامیوں کا ایک لمبا سلسلہ ہے. اگر واقعی آرمی چیف صاحب کے اس ڈنڈے میں کرشمہ ہے تو پھر ڈنڈا رکھیں ہی نہ، تو ڈنڈا اٹھائے رکھیں، بے دریغ ڈنڈا چلائیں. لیکن ڈنڈا اگر مخصوص سٹائل میں چلا تو پھر جن کے خلاف چلے گا وہ چیخیں گے، اور جن کے خلاف نہیں چلے گا وہ موجیں کریں گے، اور پھر وہی پہلے جیسی صورتحال پیدا ہوگی کہ لوگ کہیں گے جناب دیکھیں خاص لوگوں کو چھوڑ دیا گیا ہے اور جو لاوارث تھے ان کے اوپر ڈنڈا چلایا جا رہا ہے. اور پاکستان میں ہمیشہ سے یہی ہوا ہے کہ ڈنڈا ہمیشہ کمزور پہ چلا ہے اور اشرافیہ کو چھوڑ دیا گیا ہے. اگر جناب آرمی چیف نے یہ ڈنڈا اٹھا ہی لیا ہے تو پھر بلا امتیاز اشرافیہ جو مرضی جو سامنے آئے، کوئی چھوٹا بڑا جو سامنے آئے اس کو قانون کے کٹہرے میں لے آئیں. بالکل اسی طریقے سے جس طرح ہم نے کچھ عرصے کے لیے الیکشن کمیشن نے آئین اور قانون کو نظر انداز کیا ہے، تو چینی مافیا ہو، ذخیرہ اندوز مافیا، کسی قسم کے جو بھی مافیاز ہیں ان کی سرکوبی کے لیے ضروری ہے
کہ کچھ وقت کے لیے اگر قانون اور آئین کو بھولنا پڑے تو بھول جائیں تاکہ عوام کو ریلیف ملے۔ تو ناظرین، دیر آئے درست آئے، اگر واقعی ایف آئی اے، رینجر نے، سب نے مل کے، پولیس نے بھی ساتھ دیا تو مافیا کا زور ٹوٹ جائے گا۔ لیکن میرا سوال وہی ہے کہ اتنی دیر بعد آخر کیوں ڈنڈا اٹھانے کا یاد آیا کہ ڈنڈا اٹھایا جائے تو ڈالر نیچے آ جائے گا؟ تو اب اس ڈنڈے کا کرشمہ یہ ہونا چاہیے کہ ڈالر 200 پہ آنا چاہیے۔ شمشاد مانگڑ کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔